اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم طلاق کے بارے میں کافی حد تک جان چکے ہیں، مزید یہ آیت بھی طلاق کے بارے میں ہے۔ ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر اگر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، اور پھر طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ 2 باتیں یاد کر رکھنے والی ہیں کہ اگر طلاق کی مدت کے دوران ہی شوہر اپنے بیوی سے رجوع کرتا ہے تو بیوی کو انکار کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یعنی کہ شوہر رجوع کرے گا تو بیوی اس کے ساتھ واپس بندھن میں بن جائے گی۔ لیکن اگر طلاق دینے کے بعد جو عدت کا جو پیریڈ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے 3 ہے، وہ گزر گئے تو اب عورت آزاد ہے، چاہے وہ ایک طلاق دیے، اب عورت آزاد ہے کہ وہ اپنے پرانے شوہر سے نکاح کر کے واپس آئے یا کسی اور سے شادی کر لے۔ تو اس لیے دو طلاق تک رجوع کا حق ہوتا ہے، یعنی عدت کی مدت کے دوران واپس میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں، اور لیکن اگر یہ عدت کا وقت گزر چکا ہے تو اب شوہر اپنی واپس بیوی کے پاس آنا چاہتا ہے تو اسے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا، یعنی کہ ایک تو طلاق دی، اب وہ چاہتا ہے تو بیوی کو اچھی طریقے سے رکھ لے، نہیں تو پھر اس کو آزاد کر دے کہ وہ جہاں چاہے کس سے بھی نکاح کر لے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ولا اور نہیں، حلو حلال ہے یا جائز نہیں ہے، لکم تم پر، کہ تم نے جو کچھ بھی انہیں چیزیں دی ہیں وہ تم ان سے واپس لو، یعنی جب تم طلاق دے رہے ہو تو تم انہیں جو مہر دیا تھا تم نے وہ تم اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ لیکن یہاں پہ ایک یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر عورت خود طلاق مانگے گی تو پھر اسے اپنے مہر میں سے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، لیکن جب مرد طلاق دے گا تو پھر وہ اپنی دی ہوئی چیز میں سے کوئی چیز بھی اپنی بیوی سے واپس نہیں لے گا۔ یہاں پہ سورہ نساء کی آیت کا ڈاکٹر اسرار احمد نے حوالہ دیا، آیت نمبر 20، کہ جہاں پہ یہ الفاظ تک ہیں کہ چاہے تم نے سونے کا ڈھیر ہی کیوں نہ دے دیا ہو۔ تو جب ہم سورہ نساء پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آیت بھی ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے ضمن میں جو اہداف دیے ہیں، جو مقاصد متعین کیے ہیں، اور اس کے لیے جو احکامات دیے ہیں، جو آداب بتائے ہیں، تو کس طرح سے میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو اگر یہ دونوں فریقین یہ محسوس کریں کہ ہم ان آداب کو ملوث نہیں رہ سکتے تو اللہ نے ایک استثنائی شکل دے دی ہے۔ بیوی سمجھ رہی ہے کہ وہ لاکھ برداشت کر لے لیکن شوہر کا رویہ ایسا ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو پھر یہ رعایت دے دی ہے کہ عورت اگر کوئی مال یا فدیہ یا کوئی رقم دے کر ایسے شوہر سے اپنی خلاصی کر سکتی ہے، جس کو کہ ہم سب خلا کے نام سے جانتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، خفتم یعنی تمہیں یہ خدشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے، تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ کوئی عورت فدیہ میں دے دے، یعنی ایسی صورت میں کچھ دے دلا کے عورت اپنی جان جو ہے وہ چھڑا لے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں پس اس سے تجاوز مت کرو۔ تو دیکھیں روزہ وغیرہ کے زمن میں حدود اللہ کے ساتھ فلا تقربوها فرمایا ہے، لیکن یہاں فلا تعتدوها یعنی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ نے جو تمہیں ایک حدود بنا کے دی ہے میاں بیوی کے ساتھ رہنے کے ساتھ ہی،
تو ان حدود سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ نے تمہیں جو ایک لمیٹیشن دی ہوئی ہے کہ تم 2 دفعہ طلاق دے کر اور پھر اور حوض کرو اور تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے 2.5-3 مہینے میں، تو تم دوبارہ رجوع کر لو اپنی بیوی کے ساتھ، تو 2 دفعہ تمہیں اس کی اجازت ہے، لیکن تیسری دفعہ اللہ نے ذرا سختی کی ہے اور سختی کے ساتھ کہا کہ اب تم جو ہو تم دونوں جو ہے نکاح کے ساتھ بھی نہیں آ سکتے تیسری طلاق کے بعد، جو کہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، آگے ہم پڑھیں گے، آگے آیت آئے گی حلالہ کے بارے میں، وہ جب آیت آئے گی اس وقت ہی ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں بار بار اللہ نے اپنی حدود بتائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی لمیٹیشن بتا دی ہے کہ دیکھو یہاں تک جانے کی تمہیں اجازت ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور نافرمانوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھی ہے۔ آیت نمبر 230 دیکھیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے، یعنی تیسری طلاق ہو جائے، اسے طلاق دے دے، تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ دیکھیے یہ آیت آ گئی جو پچھلی میں نے جس کا حوالہ دیا تھا کہ تیسری طلاق دے چکنے کے بعد اگر کوئی شخص پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے اور وہ شخص اسے طلاق نہ دے، اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اور اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حلالہ کے نام پر اگر ہم یہاں دیکھیں تو اتنا مکروہ قسم کا دھندا چل رہا ہے، لوگ پہلے غصے میں ایک دم بندوق کی گولی کی طرح سے 3 طلاقیں دھڑ دے دیتے ہیں، کچھ نہیں سوچتے، کچھ نہیں خیال آتا، نہ بچے یاد آتے ہیں، نہ بیوی کی کوئی اچھائی یاد آتی ہے، اور اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اب پریشان ہوتے ہیں، پھر ایک ایسا شخص ڈھونڈا جاتا ہے جو کہ جس سے کہ معاملات طے کر لیے جاتے ہیں، اور طے کرنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اب میری اس طلاق یافتہ بیوی سے شادی نکاح کرو اور پھر اسے طلاق دو، اور پھر میں دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ تو اس قسم کی پلاننگ پر اور اس قسم کے نکاح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لعنت فرمائی ہے۔ آگے دیکھو فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی وہ عورت دوسری جگہ شادی کر لے اور دوسرے شوہر سے بھی نہیں بنے تو اب وہ شوہر بھی سے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ دوبارہ آپس میں نکاح کر لیں، یعنی اب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ وہی حلالہ والی بات یہاں پہ اس کو مزید کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یعنی پہ یہاں عورت کے لیے ایک کتنی بڑی، مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک طرح سے یہ سزا ہے کہ غصے میں آ کے انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر اب اتنا پچھتائے، بچوں کے مستقبل ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، بچے چھوٹے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی ہے کہ وہ عورت پہلے کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور وہ مرد جو ہے اپنی مرضی سے اس سے طلاق دے، تو پھر جب بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جائے گی، ورنہ اس کے لیے سارے دروازے بند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہت سوچنے سمجھنے کی اور اللہ کے حدود کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے۔ تو ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں اور جو احکام دیے ہیں ان کو بہرحال مد نظر رکھنا چاہیے، اور تمام معاملات پر فائق رکھنے، یعنی اپنے ذہن کو بالکل کھول کے سمجھ کے اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ یعلمون کا ترجمہ ہے جو جانتے ہیں، یعنی جنہیں علم حاصل ہے، لیکن یہاں اس کا مفہوم جو ہے وہ علم کے طالب کی ہے۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یعنی کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ علم حاصل کریں، وہ معلوم کریں۔ تو آگے دیکھیں آیت نمبر 231 ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں۔ یہاں پہ طلاق نمبر 1 اور طلاق نمبر 2 کا حکم ہے کہ جب پہلی طلاق دی یا دوسری طلاق دی یا دونوں دے دیں اور اس کے بعد ان کی عدت گزر گئی
اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، اور مرد نے عورت کے ساتھ، شوہر نے بیوی کے ساتھ رجوع نہیں کیا، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو معروف طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے انداز سے انہیں رخصت کر دو، یعنی یا تو دوبارہ نکاح کر کے واپس اس کو اپنی زوجیت میں لے لو، یا پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حدود سے تجاوز کرو۔ یہاں دیکھیں، یہاں آج کل کی ذہنیت کتنی زیادہ ہے اور کتنی سخت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ دیکھو، اگر تم نے طلاق دے دی ہے اور طلاق دینے کے بعد تم نے غصے میں، تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور تم نے رجوع بھی نہیں کیا، اب تم نے رجوع نہیں کیا تو اب وہ آزاد ہے، اب وہ جہاں چاہے جس سے چاہے نکاح کر لے، چاہے اس کی ایک طلاق ہوئی یا 2 طلاق ہوئی، اب تم زبردستی اس کے ساتھ اسے تنگ نہ کرو۔ یا یہ ایک تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری یہ کہ تم نے جیسے ہی تم نے ایک اس کو طلاق دی اور اس کے بعد عدت بھی گزر گئی، پھر تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوا، اب تم اس کو تھریٹ دے رہے ہو، اس کو زبردستی کر رہے ہو کہ بس تم مجھ سے ہی نکاح کرو اور کسی اور سے نکاح تم نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح کی جو ہے کیا کہتے ہیں، تھریٹ دینا، ذہنی ٹینشن پہنچانا عورت کو، یہ اللہ تعالیٰ نے سخت منع کیا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو۔ تو دیکھیں، یہاں مذاق ہی تو بنایا جاتا ہے، غصے میں طلاق دی جاتی ہے معمولی باتوں پہ، پھر ایسے فرقے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ جو نئی طریقے سے اس میں سے فتوے نکالتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے فتوے لیتے ہیں جو فتوے دینے کے قابل بھی نہیں، اور پھر لے کے دوبارہ پھر زندگی اپنی بیوی کے ساتھ گزاری جاتی ہے، یا پھر مرد جو ہے عورت کو یا عورت مرد کو تنگ کرنے کے راستے نکالتی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے جو انعامات تم پر ہوئے ہیں۔ اللہ نے تمہیں انعام دیا، انعام کے طور پہ تمہیں ایک ساتھی دیا ہے جو تمہارے دکھ درد کا ساتھی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور سب سے بڑی بات تمہاری نعمت یہ دی کہ اللہ نے آگے تمہاری نسل بڑھانے کا تمہیں ایک ذریعہ بنا دیا، ایک جائز ذریعہ دے دیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت تمہیں آگے دے گی، تو اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دیا ہے، جو تمہیں اولاد کی شکل میں یہ نعمت دی ہے، یہ بیٹے دیے، یہ بیٹیاں دی ہیں، اور تم ان کے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر تم جو ہو طلاق جیسے گھنونے عمل میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت، اور تمہیں کتاب بھی دے دی اور پھر اس کی حکمتیں بھی سمجھا دیں، اور تمہیں کتاب میں ایک چیز بتا دی کہ تمہیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ یعظکم بھی، اور وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ وہ جو تمہارے دلوں کے اندر، جو ایک ذہن کے اندر نفرتیں چل رہی ہیں، جو تم دماغ میں سوچ رہے ہو، اور ابھی میٹھے بن کر تم اپنی بیوی کو بہلا پسلا کے لا رہے ہو اور پھر دوبارہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرنے والے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی ساری باتیں جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو نرمی دی ہوئی، اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں، اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سخت الفاظ میں کہا ہے کہ اللہ ہر چیز کا حقیقی علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم صحیح فہم عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ایک میری چھوٹی سی بات سنتے جائیے کہ جب بھی اپنے بچوں کی شادی کی جائے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسے دین کے مطابق طلاق کا اور شادی کا اور یہ سارے مفہوم جو قرآن نے ہمیں بتائے ہیں، جو حدود بتائی ہیں، اس کے بارے میں ضرور نالج دیجیے، کیونکہ آج کل کے نوجوان بالکل قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ان تمام معلومات کو بالکل نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں ہے اللہ نے حدودیں کیا دی ہیں۔ تو جب وہ کوئی ایسے غلط اور گھنونے کام کرتے ہیں تو یقیناً ماں باپ بھی اس میں اس کے سزاوار ہیں، ماں باپ کو بھی اس میں اس کی سزا میں شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے جوان بچوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔